اپنے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں تو میں نے کافی سفر کیے ہیں، کامیابیاں سے بیٹھی ہیں۔ کامیابیاں کیا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے الگ الگ طریقے کے کام لیتا ہے۔ مجھ سے بھی میرے رب نے جو کام لینا تھا وہ اس نے مجھ سے لیا ہے، اور جو ہے وہ اس نے میں بحیثیت شاعرہ اور افسانہ نگار، ناول نویس، محقق، نقاد اور تعلیم کے شعبے میں بھی میں نے تقریباً 25 کتابیں جو ہیں وہ ترتیب و تدوین ہے ان کی، اور تصنیف و تالیف میں شامل ہیں، مونٹیسری کے حوالے سے ہیں، اور وہ میں نے کام کیا ہے۔ اور میری جو ہے وہ ایک کلیات میری تقریباً اس وقت تک 85 کتب میری جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، اور 5 کلیات میری، جس میں سے میرا خیال ہے کہ آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیے گا، یہ کلیات ہے میری سخن تمام، یہ میری 2000 صفحات کی پر مشتمل کلیات ہے، اور سخن تمام یہ کلیات ہے، زیبنی سا زیبی اس کے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ میری کلیات 2013 میں آئی تھی، اور اس میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے۔ یہ دنیائے ادب میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہو، اور یہ جو ہے جب میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام یہ بھی لیا کہ میں نے ایک نئی شعری صنف بھی اردو ادب میں ایجاد کی سنوالنے کے نام سے۔ اور پھر اس کے بعد میری دوسری کلیات جو آئی وہ کار دوام کے نام سے آئی، چاہتی ہوں میں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ تو یہ میری دوسری کلیات ہے، اور یہ بھی تقریباً 2000 صفحے کی ہے۔ اس میں جو ہے میرے غزلیات کے مجموعے اس میں 21 شامل ہیں، اور جو سخن تمام ہے اس میں میرے 23 مجموعے نظموں کے شامل ہیں۔ نظم کے 70 اصناف میں 23 مجموعے اس کتاب میں میری شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو میری کتاب آئی ہے وہ ہے عکس زندگی کے نام سے۔ یہ میری افسانے اور کتاب نہیں ہے، کلیات ہے۔ کتابیں تو میرے 7 مجموعے جو ہیں وہ میرے افسانوں کے، اور 7 ناولٹ ہیں اس میں، اور ایک ناول میں آدھی گواہی۔ عکس زندگی کے نام سے یہ میری اگلی کلیات ہے جو شائع ہوئی 2014 میں، یہ بھی کلیات میری شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری ابھی 2 کلیات جو ہیں وہ ابھی آئی ہیں، اور اس میں ایک یہ حرف ناتمام کے نام سے شاعری کی کلیات ہے، اور جو دوسری میری ایک اور کلیات ابھی آئی ہے یہ کلیات میری متاع زیست کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اور متاع زیست جو ہے یہ اس میں ہے کالم ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے، اور تبصرے ہیں، انٹرویو ہیں، سروے ہیں، یادداشتیں ہیں، ترجمے ہیں کچھ، یہ کلیات میں میری شامل ہیں۔ یہ میری 5 کلیات ہیں، اس میں یہ بھی تقریباً 2000 صفحات کی کلیات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب اکیڈمی ادبیات کراچی کے سندھ کے تعاون سے شائع کی گئی، میرے کام کے حوالے سے 800 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور یہ محسن اعظم محسن علی آبادی نے یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف و تالیف کا کام انہوں نے کیا ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ اور باقی آپ کو جو ہے وہ یہ کہ میرے کام کے حوالے سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایم فل لیول پر تقریباً 7 ایم فل جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں، جس میں سے 4 جو ہے وہ 3 مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلا ایم فل جو مکمل کیا ہے وہ نمل یونیورسٹی نے میرے کام پر کروایا ہے، اور وہ عثمان چودھری نے مکمل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ایک ملتان میں ہوا ہے، اور ایک سکھر میں ہوا ہے، پھر ایک رحیم یار خان میں ہے، 2 پشاور میں ہیں، اور اسی طرح 6-7 ابھی اور 7 ایم فل ہیں جو پروسیس میں ہیں۔ اور یہ میں نے جو نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی تو میں نے ایک نئی شعری صنف سنوالنے کے نام سے ایجاد کی، اور اس کے ہر مصرے میں ایک سوال ہوتا ہے اور بیل سطور اس میں جواب بھی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد تربینی جو انڈیا کے گلزار صاحب نے ایجاد کی تھی تو اس پر میرا عالمی سطح پر شاعرات میں اولین مجموعہ شائع ہوا، اور میں نے 1000 تربینیاں تقریباً لکھی۔ وہ کتاب بھی میری یہیں ہے، لیکن چلی وہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، گھر میں اپنا ہی تعارف کرواتی رہی۔ تو تربینی پر میری عالمی سطح پر اولین مجموعہ شائع ہوا شاعرات میں۔ پھر تخلص کا نشان جو آج تک بے نام تھا اسے میں نے مخلص کا نام دیا۔ تو یہ سارے کام تھے جو میں نے تھوڑے بہت کیے ہیں۔ اسی حوالے سے کراچی میں ایک شہر جو ہے میرے کراچی میں جو ایک شاہراہ جو ہے وہ میرے نام سے منسوب کی گئی ہے، اور زیبنیسا زیبی روڈ۔ تو بس یہ مختصر سا میرا ایک تعارف ہے۔ جہاں تک اس کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی میرا جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ رہا اپنی زندگی میں،
اور مختلف ادبی تنظیموں سے اور سماجی تنظیموں سے میں وابستہ رہی ہوں، اور جہاں تک تعلیمی شعبے کا تعلق ہے تو میں نے 25 نصابی کتب جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کی ہیں، جس میں مونٹیسری کی بھی کتب شامل ہیں۔ اور آج آپ جس حوالے سے مجھ سے بات کر رہی ہیں وہ اس میں یہ حوالہ ضرور شامل ہوگا، کیونکہ بچوں کی تربیت پر آج آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، اچھا جہاں تک آپ نے کامیابیوں اور ناکامیوں کی بات کی ہے تو زندگی میں یہ تو سب ہوتا ہی ہے، اور خاص طور پہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہ مقام اور مرتبہ تو نہیں مل پاتا، لیکن آپ کے بعد آپ کا وقت آپ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا آپ کا کیا مقام و مرتبہ متعین کرتا ہے، یہ وقت فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی بہت سی ناکامیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس میں میرے والدین سب سے پہلے آتے ہیں، میرے والد، میری والدہ، جنہوں نے مجھے بچپن سے، میں اسکول کے زمانے سے لکھتی ہوں، 40-45 سال مجھے ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ اور دوسرا جو میرے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ میرے شوہر محمد اقبال ہیں، اور انہی کی یہ محبت ہے اور انہی کا یہ ذوق و شوق ہے، کیونکہ ان کے والد مقرب حسین دہلوی انڈیا میں جو تھے وہ صحافی تھے، مشہور میگزین نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر رہ چکے، سب ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اور کئی میگزینس کے رہے وہ ایڈیٹر۔ ان کے طنز و مزاح کے حوالے سے وہ کالم لکھا کرتے تھے، ان کی مزاح کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں ہیں، شاعری کے حوالے سے ان کی بکس کتابیں ہیں، نثر بہت اچھی لکھا کرتے تھے۔ تو میرے شوہر جب میری ان سے شادی ہوئی تو ان کا بھی رجحان اس طرف ہی تھا، ادب کی طرف تھا، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میرا ہر قدم پر بہت ساتھ دیا، اور آج تک وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اتنی کتابیں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، 85 کتابوں کو تحریر کرنا، تخلیق کرنا، اور پھر 5 کلیات 2,000 صفحے کی ایک کلیات ہے، اسے سامنے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ میں انفارمیشن آفیسر رہی ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو میری جتنی بھی گریجویٹی مجھے ملی اور جو بھی پیسے مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملے ہیں، میں نے انہی سے ہی اپنی میں کلیات لے کر آئی ہوں۔ تو مجھے کسی اور تنظیم یا کسی ادارے کی جانب سے کہیں کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے۔ اچھا، اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ تربیت کی جب بات آتی ہے تو عموماً دماغ جو ہے نا محدود ہو جاتے ہیں بچے کے ساتھ۔ تو بے شک آپ کی بات درست ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی، اور میں کہوں گی کہ میری بھلائی کا سیرا ہے میری ماں کے سر، میری بھلائی کا سیرا ہے میری ماں کے سر، یہ ماں کی گود ہی انسان کا پہلا مکتب ہے۔ تو بے شک ماں جو ہے وہ تربیت کی جب بات آتی ہے، سب سے پہلے تو پہلا جو گہوارہ ہے یا پہلی جو گود ہے وہ ماں ہے، اور ماں کی بلکہ گود سے بھی پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جب بچہ شکم مادر میں جو پرورش پاتا ہے، اس وقت ہی تو آپ کے ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ماں اسے جو بھی چیزیں ایبزارب کر رہی ہوتی ہے اپنے ماحول سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ارد گرد کی لوگوں سے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بچہ بھی ایبزارب کر رہا ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ تو پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کی جو تربیت کا حوالہ بنتا ہے وہ اس کے والدین، اور والدین کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ تربیت کا حوالہ بنتا ہے۔ تو جیسے کہ ماریا مونٹیسری جو انہوں نے مونٹیسری سسٹم ایجاد کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بچے کا ایک مائنڈ، بلکہ وہ کیا کہتی ہیں، ساری دنیا یہی کہتی ہے، آگے چل کے ہم یہ شاید اس پر بات بھی کریں گے، تو میں اس حوالے سے بس یہاں ابھی یہی بات کرتی ہوں، پھر جب آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گی تو میں اس حوالے سے آگے آپ کی بات کروں گی۔ تو بچے کی جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو بچے کی جو بھی بچہ ہو، جس ایج کا بھی بچہ ہو، تو اس میں سب سے پہلے تو ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بچے کی مرضی اور اس کے رجحانات کیا ہیں، چاہے وہ تعلیمی شعبے کی جانب ہو یا وہ بچہ ٹیکنیکلی کسی شعبے کی جانب ہے، تو وہ کیا ہے ہمیں پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی ہمیں کنسنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کی جو کامیابیاں وہ سمیٹتا ہے اپنے ارد گرد کے کاموں سے، جو بھی وہ کر رہا ہے، چاہے وہ تعلیمی اس کے شعبے ہوں یا اس کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوں، تو اس میں بچے کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اور اس کے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور ہر وقت ڈانٹنا، ڈپٹنا اور بچے کو جھڑکنا یہ بچے کی شخصیت پر اچھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن میں جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے کا تعلق ہے، چونکہ سوال آپ نے مجھ سے ہی پوچھا ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ صرف جو ہے پیمپرنگ ہی نہیں بلکہ ڈانٹ بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ڈانٹتا بھی وہی ہے یا بچے کو ہم منع بھی اسی لیے کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے۔ تو بچوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے، لیکن نصیحتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو مد
نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں کیا ہم اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں. بچے کی نفسیات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے اور اس کو اس سلسلے میں جو ہے وہ بچے کا مختلف چیزوں سے ہم مدد لے سکتے ہیں کہ بچے کی رہنمائی اگر ہمیں نہیں کرنی ہے اور کس سمت میں بچے کو لے کر جانا ہے تو اس سمت میں لے جانے کے لیے ہم بچوں کو جو کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچے اس کارٹون سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں. یا بچوں کے رسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں. بچے رسالوں کی طرف تو کمی ہو گئے کیونکہ ہم سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے تو بچہ ہمارا اب اس طرف ہی آ گیا ہے. بچے جو گیمنگ کی طرف چلے گئے ہیں ہمارے, اس سے ہمارے بچے کی شخصیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور بچے کی جو ہے وہ تربیت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے بچے کا. آپ کا اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی تعمیر میں جو ہے جو آپ نے بھی مجھ سے کہا کہ اچھے معاشرے کی تعمیر کی میں جو ہے تربیت بہت اہم ہوتی ہے. بے شک دیکھیں نا, اگر بچے کی تربیت اچھی ہوگی تو کل وہ بڑا شہری بھی اپنے سماج میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے جو اپنا مقام و مرتبہ بنائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں دو طرح کے طبقات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک طرف ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, تعلیمی ان کا غربت بھی ان کے گھر میں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اعلیٰ اور بلند مرتبہ انہوں نے پایا تو اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے بہت حصہ لیا بڑے ہونے کے بعد اور بڑا نام کمایا انہوں نے. ایسے بے شمار ہمارے ملک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو بچے یقیناً جب بچہ جو ہے اس کی تربیت اچھی ہوگی تو اچھا شہری بھی بنے گا اور اچھا شہری بنے گا تو معاشرے کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں بھی اس کا ایک بڑا ہاتھ اس میں ہوگا. تو اس لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یا ہمارا سماج جو ہے اس میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمارے بچے کو پذیرائی ملے تو اس کے لیے ماں باپ کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے کس طرح سے اس بچے کی پرورش کرے. تو اب آپ جی کہیے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ ایک ماں اور ایک استاد کی حیثیت سے جو کیا ایک اصول ہونے چاہیے. دیکھیے بات جب آپ ماں کی آپ بات کر رہی ہوتی ہیں اور استاد کی آپ بات جب ہم کرتے ہیں, استاد کی بات کریں یا ہم ماں کی بات کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے بارے میں بچے کی پوری صحیح طریقے سے رہنمائی کریں. اگر ہمارے بچے کی رگ و پے میں اپنے ریلیجن سے متعلق باتیں اگر ہم شروع سے ہی اس کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا شہری بننے میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہتی, کیونکہ ہمارے مذہب نے ہر چیز کے بارے میں مکمل تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے آپ نے سچ بولنا ہے, دیانتداری سے کام کرنا ہے, آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, محنت کرنی ہے, آپ نے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے, جانوروں سے بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. تو بچے کے سب سے پہلے جو ہمیں اس طرف اس کی رغبت کرنی ہے. جب بچہ گود میں ہی ہوتا ہے تو ماں اسی وقت سے بچوں کو دعائیں بتانی شروع کر دیتی ہے. پھر کھانا کھانے کے آداب ہیں تو کس طرح سے ہیں, پہلے دعا کون سی پڑھو, بعد میں دعا کون سی پڑھو, گھر سے باہر نکلو تو کیا پڑھو. یہ سب چیزیں ایک ماں سکھاتی ہے, گھر کا ماحول اسے سکھاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم کیوں حاصل کرتے ہیں, کیا وجہ ہے, اس کی کیسے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے, یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے. ایک ماں کی ذمہ داری بھی ہے, استاد کی ذمہ داری بھی ہے. اور جن بچوں کی ماں باپ اس طرح سے تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے بڑے ہونے کے بعد صاحب اقبال بھی ہوتے ہیں اور کامیابی کی حصول کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا صلہ بھی ان کو ملتا ہے. اور ایسے بچے عقلمند اور صاحب علم اور باکردار جو ہے وہ افراد کی حیثیت سے سماج میں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ پاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں میں کے لیے ضروری ہے, ہمارے چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو, اس کو اطاعت گزاری, خدمت گزاری کا بھی ایک جذبہ اس میں بیدار ہوتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت بھی کرے, اور والدین کے ساتھ ساتھ اپنے احباب اور رشتہ دار, اس کے بزرگ, اس کے محلے دار اور اس کے اقربا, اس کے دوست, ان سب کی بھی وہ ہمدردی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے بچے کے اندر, اور بچے کے اندر رشتہ ناتوں کی پاسداری کا احساس بھی جو ہے اجاگر کرنا چاہیے. پھر بچے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ ظاہری طور پر
اور باطنی طور پر ہم اپنی اس بچے کی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں ظاہری طور پر بھی اسے کہ بچے کے اندر جو اصول ہیں کہ بچے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے, صفائی کا خیال رکھے, بچہ ناخن اپنے کاٹے ہر 15 دن بعد 8 دن بعد, اس کے بالوں کی اگر کٹنگ کی ضرورت ہے 15 دن بعد تو وہ اس کی ہونی چاہیے. اور دوسروں کے ساتھ باطنی طور پر جو ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں یعنی سچ ہے, سچ بولنا ہے, دوسروں کی مدد کرنا ہے, اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں یعنی کوئی بددیانتی نہیں کہیں کرنی ہے, کسی کرپشن کی طرف نہیں جانا ہے, کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. تو جو ہم اس بچے کی تربیت کا حصہ بناتے ہیں, اور ان سب چیزوں کا ہمیں عملی طور پر کر کے بھی دکھانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور بچے سے ہم کسی اور چیز کی توقع رکھتے ہیں. تو اس کو دین اور دنیا دونوں کے علوم میں جو ہے اس کے اندر دلچسپی پیدا کرنی ہے. بچے کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا ہے آپ نے, اور اپنے بزرگوں کی آپ نے کس طرح سے عزت کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ, اور آپ سے جو چھوٹے ہیں ان سے کس طرح شفقت سے اور محبت سے پیش آنا ہے. بچوں کی نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے, ان کو ہمیں تعظیم سکھانی چاہیے بچوں کو کہ آپ دوسروں سے ملے یا بڑوں سے ملے تو کس طرح سے ان کی عزت کریں, ان کو تعظیم ان کی کریں اور ان کا احترام کریں. اور بیمار ہوں تو ان کے ساتھ ہم کس طرح کا سلوک اختیار کس طرح سے کریں, ان کی عیادت کس طرح کریں, ان کی مدد کس طرح سے کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں, ان کی راحت و آرام کا خیال کس طرح رکھیں, اپنے والدین کا آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنی نیک نامی اور ناموری اور بھلائی کے کاموں کی طرف راغب اگر ہونا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے بہترین چیز کہ تعلیم اور تربیت دو لازم و ملزوم اصطلاحات ہیں آپس میں. یہ جو اصطلاح ہے یہ لازم و ملزوم ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. تو تعلیم تو بچہ آج کل تو تعلیم کے لیے تو بچے ہمارے بڑے بڑے بیگ لے کے جو ہے مدرسوں کی طرف رخ کرتے ہیں, لیکن تربیت کی طرف ان کی توجہ کم دی جاتی ہے, کیونکہ اصل مقصد اب ہمارے یہاں یہی رہ جاتا ہے کہ بچہ کسی طرح سے علم حاصل کر لے اور ڈگری لے لے, اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کوئی اچھا سا عہدہ لے کر اپنی بقایا زندگی گزارے. لیکن تعلیم کے مقاصد کیا ہیں اس سے بچے کو بہت دور رکھا جاتا ہے. تو تعلیم کے مقاصد جب ہم بچے کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو وہ اس کی تربیت ہے, اور یہ اس سلسلے میں اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ماں باپ کو بھی جاتا ہے, اس کے ماحول میں بھی جو لوگ ارد گرد ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور اسکول کے اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ محلے اور پڑوس کے لوگ اور بزرگ بھی جو تھے وہ ٹوکا کرتے تھے کہ دیکھیے آپ کا بچے نے یہ غلط کام کر دیا, گھر آ کے بتایا کرتے تھے. اب کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. تو بچے میں حب الوطنی کے جذبات اجاگر کرنے چاہیے, اس میں ہمدردی, اتحاد و محبت, بھائی چارگی, اخوت کے جذبات جو ہے وہ اس کے اندر بچے کے اندر بیدار کرنا چاہیے. تو یہ سب ذمہ داریاں ہیں ہمارے والدین کی بھی ہیں, ہمارے اساتذہ کی بھی ہیں. اور پھر آپ کا اگلا سوال, جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ کہ اگر بچوں میں یہ کمی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ایسا نہ ہو سکے اور بچے میں کمی رہ جائے اس کی تربیت میں تو کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر یہاں ضرور ایک آدھ شعر کا حوالہ اور یہاں پر دوں گی. دیکھیں ایک شعر میں سناتی ہوں, میرے ہی اشعار ہیں جو میں نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں. جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو, جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو, نظر میں بچوں کی خود کو اس نے گرا لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جس بچے کی تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد جب خود باپ کی جگہ لیتا ہے تو اس کا غصہ اور اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا, اور اس کا غصہ جو ہے کس طرح سے ایک گھر کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اسی طرح ایک بے حسی کا جو ایک عالم ہے, جب بچوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو بے حسی اور مادیت پرستی اور نفسی اور خود غرضی اور صرف اپنا آپ دیکھنا اور اپنی ہی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اس کا مد نظر ایک مقصود ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ سامنے بنگلے میں ایک دسترخوان سجائے تھا, سامنے بنگلے میں ایک دسترخوان سجائے تھا. یہ شاید میرے ذہن سے نکل گیا. کہتے ہیں وہ مر گئی بھوکی کٹیا میں جو تھی ماں جائی. سامنے بنگلے میں ایک بھائی دسترخوان سجائے تھا, سامنے بنگلے میں ایک بھائی دسترخوان سجائے تھا. کہتے ہیں وہ مر گئی بھوکی کٹیا میں جو تھی ماں جائی. تو دیکھیے بے حسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب ہم سب بھائی بڑے ہوتے ہیں تو کوئی امیر ہو جاتا ہے, کوئی غریب رہ جاتا ہے. تو امیر بھائی بہت بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوا, بہت بڑا سا دسترخوان سجائے بیٹھا ہے, اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں کسی جگہ میری کوئی ماں جائی ہے, میری ماں سے پیدا ہوئی ہوئی بہن ہے یا بھائی ہے, وہ کس حال میں بھوک سے مر گئی ہے وہ کٹیا میں. تو یہ بے حسی, یہ جو ہمارے خود غرضی,
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں جب ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، اور اس تربیت کی کمی میں جو ہے وہ ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں گی کہ باپ ماں کی ہے تربیت کا اثر، باپ ماں کی ہے تربیت کا اثر، بچہ یوں بے ادب نہیں ہوتا۔ تو بچہ اگر کہیں نہ کہیں وہ بے ادب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول۔ اگر آپ کے گھر کے ماحول میں روزانہ لڑائی جھگڑے فساد ہنگامہ، اور باپ جو ہے وہ ماں کی عزت نہیں کر رہا، اور جو ہے ماں جو ہے وہ باپ کے رتبے کو جو ہے وہ کم کر رہی ہے بچوں کے سامنے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے نتائج اچھے نہیں سامنے آتے۔ پھر یہ عجیب اگلا سوال، جی بے شک آپ، ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ بچہ ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اس کا دماغ بچے کا، اس پر جو لکھا جاتا ہے وہ پرمننٹ ہو جاتا ہے۔ ماریو مونٹیسری نے بھی اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ دیکھیں جب بچے کا جو دماغ ہے نا، اس کو آبزرونٹ مائنڈ انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کا دو حصے ہوتے ہیں بچے کے مائنڈ کے، ایک بچے کا دماغ ہے جو 0 سے لے کے 3 سال تک کی ایج تک کا ہوتا ہے، اور دوسرے بچے کا دماغ بنتا ہے تو 3 سال سے 6 سال تک کی عمر تک۔ تو اس دوران میں جب بچے کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ 0 سے لے کے 3 ایئرس تک بچے کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ جو بھی کچھ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے اسے وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک اسفنج کا ٹکڑا آپ لیں اور اسے اگر آپ گندے پانی میں ڈپ کریں تو وہ گندا پانی اپنے اندر جذب کر لے گا، اور اگر اسی اسفنج کے ٹکڑے کو آپ صاف ستھرے پانی میں ڈالیں گی تو وہ صاف پانی اپنے اندر ایبزارب کر لے گا۔ تو دماغ کا بھی کام یہی ہے کہ اگر اس دماغ کو اس 0 سے لے کے 3 ایئرس تک کے عرصے میں بچے کے آپ نے اگر خراب باتیں اس کے انوائرمنٹ میں اس کے ارد گرد اس نے بچے نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں یا اس نے ان باتوں کو فیس کیا ہے، تو بچے کے دماغ میں وہی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے کانشیس میں اور سب کانشیس میں جو ہے موجود رہیں گی۔ پھر وہ اس کے بعد جو بچہ ہے بالکل وہ، کیونکہ تو سادہ اس کا وائٹ بورڈ کی طرح اس کا دماغ ہے نا، وہ تو جو آپ چیز آپ اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں اس بورڈ کے اوپر جو بھی چیز لکھ رہے ہیں وہی چیز اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا دور آتا ہے بچے کا 3 ایئر سے لے کر 6 ایئر تک کا آتا ہے۔ یہ اس کے دماغ کا وہ دور ہوتا ہے جب بچہ نے وہ جو ساری اس نے چیزیں آبزرو کی تھی اپنے دماغ میں کہ اچھی اور بری ساری کی ساری وہ اب اس کے دماغ میں تھی، لیکن 3 اور 6 ایئر کے پیریڈ کے دوران میں اب بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے دماغ کے اندر کہ وہ ان چیزوں میں اب سارٹنگ کرتا ہے کہ کون سی چیزیں درست ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ اب اس کے اندر یہ پہچان اور تمیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں سے اچھائی کون سی ہے اور بری چیز کون سی ہے۔ یعنی اگر میں سامنے آگے میں بڑھ رہا ہوں اور آگے آگ جل رہی ہے تو میرا ہاتھ جل جائے گا، یا یہ میں نے اگر یہ بری بات کی تو ماں مجھے اس پر ڈانٹے گی یا برا بھلا کہے گی۔ تو اس کے بعد 3 سے لے کر 6 ایئر تک کا جو اس کا آبزرونٹ مائنڈ ہوتا ہے بچے کا، وہ ان چیزوں میں کریکشن بھی کرتا ہے، بہتری بھی پیدا کرتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے بچے نے جو چیز آبزرو کر لی ہے وہ ساری زندگی اس کے دماغ میں رہے گی، ایسا نہیں ہوتا، ان میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ پھر آپ کا اگلا سوال، جی بالکل اسی سوال سے وابستہ ہے آپ کا اگلا سوال بھی، اور یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ضروری نہیں ہے، ہرگز بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ جس کی تربیت میں کہیں کمی رہ جائے یا وہ اس کے اندر کوئی برائی جو ہے وہ اگر اس کے اندر آ جائے تو وہ ساری زندگی برائی رہے گی اور سدھرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو بچپن میں ہم جن چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، وہ عادات ہماری اچھی نہیں ہیں، ان عادات کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم ان عادات کو اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ہیں، ہم بظاہر کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، لیکن ہمارے اندر ہم سب انسان ہیں نا، بشر ہیں تو ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہمارے اندر ہیں۔ تو اگر ہماری جو خامیاں ہیں تو ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہمیں جب علم ملتا ہے تو علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، علم سے آپ انکار نہیں کر سکتے، علم کے بغیر تو انسان ہے ہی کیا کہنا چاہیے کہ علم کے بغیر انسان بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بھی شخص جو نابینا شخص ہے اور اس کی بینائی نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ اس میں تمیز آپ کرو تو اس کی طرح مشکل ہو جائے گا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہو کسی بھی چیز کا۔ تو ہر چیز کا علم تو بہت ضروری ہے۔ اگر میرے
पास डॉक्टर के पास मेडिकल का इल्म ना हो तो कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। इंजीनियर जो है उसके पास अपने इंजीनियरिंग का इल्म ना हो तो वो जो अपने इंजीनियरिंग के शोबे में नाकाम हो जाएगा। तो इल्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकल क्या है, वो तरबियत है हमारी। तो बच्चे जो है वो वक्त के साथ साथ, और इंसान भी वक्त के साथ साथ तब्दील होता है और बहुत सारी आदत को अपनी बदल लेता है वक्त के साथ। कुछ होता है, कुछ चीज़ें नहीं भी बदली जा सकती, क्योंकि शायद उनको और ज़्यादा बेहतर माहौल या तो मिल नहीं पाता या उससे ज़्यादा बुरा माहौल उनको मिल जाता है। तो बहरहाल वो बच्चा जो है वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में बड़े होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली में और अपने मिजाज में भी तब्दीली लेकर आता है। तो मजबूरी तौर पर जी आपका जी अगला सवाल, जी बिल्कुल, मजबूरी तौर पर तरबियत के बारे में मैं क्या समझती हूँ कि इसका क्या मियार होना चाहिए। तरबियत के मियार की जब आप बात करती हैं तो तरबियत का मियार तो हम सबको अंदाज़ा है कि हमारे पास तरबियत का क्या मियार है। देखिए, तरबियत के लिए वो सारी अच्छे अवामिल जितने भी हैं उनमें उन चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी और एक अच्छी शहरी होने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी है और करनी है, जो तालीम के ज़रिए और तरबियत के ज़रिए हम दे रहे हैं। जैसे कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो 7 सेंसिटिव पीरियड उसकी ज़िंदगी में आते हैं, बिल्कुल जब अर्ली स्टेज है बच्चे की ज़िंदगी की। तो वो लर्निंग, ज़बान सीखने का अमल उसकी ज़िंदगी में आता है, लफ्ज़ सीखता है और फिर जुमले सीखता है और फिर आगे बातचीत करना सीखता है। फिर बच्चे की ज़िंदगी में उसी वो ये सेंसिटिव पीरियड उसकी कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसके नेचर में रखे हैं। फिर उसके बाद बच्चे उसी दौरान में बच्चे के अंदर ऑर्डर आता है कि कोई चीज़ तरतीब, कोई चीज़ अगर है तो किस जगह रखी जाएगी, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसकी तरतीब किस तरह होनी चाहिए, उसकी तंजीम किस तरह से होनी चाहिए उस चीज़ की। ये पीरियड भी बच्चे की ज़िंदगी में आता है। फिर बच्चा जो है रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस, उसकी जितने भी 6 सेंसेस हैं हमारे बच्चे के, अगर तो वो सारे सेंसेस जितने भी हैं उन सब में जो है 5 और 6 में तो ये होता है कि वो जो 5 सेंसेस नॉर्मली तो होते हैं, लेकिन इसमें मॉन्टेसरी के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो बच्चे के जो सेंसेस होते हैं उनमें रिफाइनमेंट पैदा होती है। यानी बच्चा अगर सुनने की उसकी सलाहियत है, उसमें हम इजाफा कैसे करें कि वो जो बच्चा सुन रहा है या देख रहा है, बच्चा टच कर रहा है, बच्चा जो है वो किसी चीज़ को छूता है, पकड़ता है, तो इन सारे सेंसेस के ज़रिए जो है बच्चा एनवायरनमेंट से इल्म हासिल करता है और उसकी ज़िंदगी में जो है वो नई चीज़ों की वो दरियाफ्त करता है और उन चीज़ों के बारे में वो बच्चा जानने की कोशिश करता है। तो उसके ये पीरियड भी बच्चे की ज़िंदगी में अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है और वो इस दौर से अपना बच्चा गुजरता है। फिर इसी एज में जो होता है बच्चा, आपने देखा है कि बहुत छोटा बच्चा होता है तो बहुत छोटी बारीक चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती वो छोटे से बच्चे को नज़र आ जाती हैं, वो जाके छोटी सी बारीक सी चीज़ उठा लाता है। ये भी सेंसिटिविटी उसके अंदर कुदरत की तरफ से होती है उस एज में कि बच्चा जो है वो टाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़ता है। फिर बच्चे की उसी एज के दौरान में बच्चे के अंदर ग्रेस एंड कर्टेसी का दौर बच्चे की ज़िंदगी में आ जाता है और बच्चा जो है वो गुड मैनर्स किस तरह से सीखता है, जब अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने घर वालों से सीखता है कि आपको थैंक यू कहना है, आपको जो है वेलकम कहना है, आपको एक्सक्यूज़ मी कहना है और आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी है, सबसे पहले आपको सलाम करना है। और ये सारी चीज़ें जो है गुड मैनर्स, ये भी बच्चे के उस सेंसिटिव पीरियड के दौरान ही आते हैं। फिर बच्चा जो है इसी दौरान में बच्चे के अंदर मूवमेंट का दौर भी चल रहा होता है। छोटा बच्चा जो है लैंग्वेज सीख रहा है, साथ साथ मूवमेंट का दौर आ रहा है। बच्चा जो है पहले चल नहीं पाता था, लेटा हुआ था बिस्तर में, फिर बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू करता है, फिर बच्चा वॉक करना शुरू कर देता है, लड़खड़ा के कदम उसके उठते हैं, फिर इस तरह से बच्चा और आगे बढ़ता है। और फिर बच्चे का मूवमेंट का दौर भी इतना तेज़ रफ्तार हो जाता है कि बच्चा सीढ़ियाँ दिन में 25 और 30 मरतबे हुए उतरे तो वो जो है वो नहीं थकता, क्योंकि ये उसकी जिस्म उसके सेंसिटिव पीरियड की जो है वो डिमांड होती है कि वो जो उसके अंदर ताकत और तवानाई उस वक्त उसको उसके अंदर है, उसको उस ताकत को यूटिलाइज करने के लिए वो मूवमेंट के दौर से गुजर रहा होता है। तो ये सारे 7 सेंसिटिव पीरियड हैं जो बच्चे के इब्तदाई दौर में जो है उसके सामने आ रहे होते हैं। इसी तरह जब अच्छी तरबियत के मियार की अगर हम बात करें तो उसका क्या मियार है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है और इसकी तालीम और तरबियत में जो है खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। तो देखिए, बच्चा जो है वो एक ऐसे बच्चे में कहना चाहिए कि प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन हो जाती है, यानी एक बच्चे में यकसुई पैदा होती है। आप देखिए मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो जाती है। बच्चा काम कर रहा है, स्कूल का काम करने लगे बच्चे बैठते हैं, बाद बच्चों को आप देखें कि कई घंटे अपने काम में ऐसे महव होते हैं कि आप उन्हें हिलाएं, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, बच्चे लेकिन पढ़ने में लगा हुआ है तो वो अपना नज़र उठाएगा ही नहीं किताब पे से, कॉपी पे से, जब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर लेगा। तो या कोई भी सिर्फ पढ़ना ही है नहीं, जो भी काम वो कर रहा है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन इतनी डेवलप हो जाती है कि प्रोलॉन्ग हो जाती है।
کہ وہ بہت دیر تک اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے. اسی طرح بچہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اچھے معیار کی، اچھی تربیت کی، کہ بچہ جو ہے وہ اس کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، لو ٹو ورک. جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، بیزاریت کا نہیں کرتا. یعنی ماں باپ اگر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو تو وہ بیزاریت کا اظہار کر رہا ہے، نہیں. اگر بچے کی تربیت میں یا اس کی مزاج میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہے، اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ کیا ہمارا بچہ ان ساری چیزوں کو کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کے اندر لو ٹو ورک ہے، اپنے کام سے اس کو محبت ہے بچے کو. پھر جو آئے وہ خوشی محسوس کرے، جو بھی کام کرے اس میں خوشی محسوس کرے، بیزاریت کا اظہار نہ کرے، یا اس سے یا کہنا چاہیے کہ اسے بھاگے نہیں اس کام سے وہ. تو آپ سمجھیے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نارملائز ہے. اسے نارملائز کرنے کے لیے ہی ہم اس کو مختلف طریقے کے کام دیتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے ہی اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. پھر انڈیپینڈنس بچے میں آنی چاہیے، یعنی اس بچے کے اندر ہمیں انڈیپینڈنس یعنی کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ بچہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کا انتخاب بھی کر سکے اور اس کام کو بہتر طریقے سے خود انجام بھی دے سکے. اس کے لیے ضروری نہ ہو کہ کوئی اس کا کوئی مددگار اس کا ہو ساتھ میں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ہر کام کو کرانے کی کوشش ہم کریں. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بچے کو انڈیپینڈنس دینی چاہیے تاکہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے. اٹیچ ٹو ریئلٹی سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کو جب چھوٹی ایج میں ہوتا ہے نا تو ہمیں بچے کو کبھی بھی فینٹیسی کی کہانیاں جو ہے وہ ہمیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے. ایسی کہانیاں پریوں کی ہیں، جن کی ہیں، بھوت کی ہیں، اور جو ریئل لائف سے ہماری جو ریلیٹ نہیں کرتی، وہ بچے کو نہیں ہمیں فیڈ کرنی چاہیے. بلکہ ہمارے بچوں کو ہمیں ایسی چیزیں بتانی چاہیے جن سے بچہ جو ہے اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ریئلٹی کی طرف ہو، حقیقت پسندی کی طرف ہو، سچائی کی طرف ہو، اور بچہ زندگی میں اس چیز کی ریکگنائز کر سکے کہ حقیقت کیا چیز ہے، سچائی کیا چیز ہے، اور مجھے جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھنا ہے، حقیقت کی طرف رہنا ہے. مجھے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا، ڈریمنگ نہیں ہونا چاہیے بچہ کہ ہر وقت اپنے خیالوں میں جی میں تو یہ بن جاؤں گا، میں اتنا ارب پتی ہو جاؤں گا، کروڑ پتی ہو جاؤں گا، میں اتنی بڑی گاڑی خرید لوں گا، میں تو محل بنا لوں گا، میں تو یہ فینٹیسی ہے. یہ بچے کو جو ہے وہ حقیقی زندگی سے بہت دور لے جاتی ہے. تو آپ نے اس بچے کے اندر اٹیچمنٹ ٹو ریئلٹی یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے بچہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ بچے کے اندر فینٹیسی نہیں ہوتی، بچے کے اندر فینٹیسی کا بھی دور آتا ہے، بچہ اس طرح کی سب چیزیں سوچتا ہے، اسے ڈریمنگ بھی اس طرح کی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں لازمی کیونکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہم نے اس بچے کو ریئلٹی کی طرف لے کر آنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سارے تربیت کے اصولوں میں باتیں شامل ہیں. اسی طرح بچے کو ہم نے اطاعت گزار بنانا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اخلاقیات سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ بڑوں کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے اور ان کا کہا ماننا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ کے محلے دار ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے استاد ہوں، ان کی آپ نے عزت کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور جن کے بارے میں نے آج یہاں بات کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے. اور جی بات کرنے کے لیے تو جی بے شک آپ کہے تو بہت آپ کے سوال اور میری گفتگو کافی طویل ہو جائے گی، اس لیے میں جی بالکل میں اسے یہیں وائنڈ اپ کرتی ہوں. اور آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کوئی پیغام، جی بالکل ہاں پیغام سننے والوں کو دوں، تو میں یہی پیغام دوں گی بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کے حوالے سے بھی، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی، اور عملی زندگی میں کہ بچوں کے ساتھ آپ سچ بولیں اور بچوں کو سچ فیس کرنے کی عادت ڈالیں. باہر کے ملکوں میں اسکول کے زمانے سے ہی بچے کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے کاپی نہیں کرنا، آپ نے نقل نہیں کرنی، آپ نے جو ہے رٹا نہیں لگانا. آپ نے چھوٹے بچوں کو لیکچر دیا، اس کے بعد بچوں کو کتابیں مہیا کر دی گئی. 15 20 کتابیں ایک ویک میں پڑھتا ہے اور ان کو لائبریری سے بھی مل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ اپنی نالج گین کرتا ہے چاروں طرف سے. جب ہر طرف سے اسے نالج مل جاتی ہے، پھر وہ اس نالج سے اپنے نوٹس بناتا ہے اور اس سے پڑھائی کرتا ہے. تو بچے کو جو ہے ہمیں جو ہے اس طرف لانا ہے کہ بچہ ہمارے یہاں تعلیمی نظام ہمارا بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہت خامیاں ہیں جن میں تبدیلی آنی چاہیے. پتہ نہیں کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی، بہرحال امید تو رکھنی چاہیے، آ جائے گی، شاید آئے گی بھی. تو بچوں کو جو ہے وہ اتنے بھاری بیگ کے بجائے بچوں کو ہم جو ہے وہ نجات دلائیں ان بھاری بیگ سے. اور بچوں کو محنت تو ہمارا بچہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ محنت نہیں کرتا، اس سے زیادہ کیا محنت کرے گا، اتنا بھاری بیگ اٹھا کے جاتا ہے. اور صبح سے لے کر رات تک وہ بچہ پہلے اسکول میں جا کے 6-7 گھنٹے، پھر اس کے بعد مدرسہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیوشن جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ
تھک ہار کے 10-11 بجے آ کے پھر سو جاتا ہے، اور آخر میں رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ کہ کچھ بچے گھر میں کلاس میں پوزیشن لے رہے ہیں اور کچھ نہیں لے رہے ہیں، تو ایک بچہ احساس سے کمتری میں مبتلا ہو رہا ہے، ایک احساس سے برتری میں مبتلا ہو رہا ہے، تو یہ ایک بچے کی شخصیت میں جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بچوں کا ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے، سارا نصاب تعلیم جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو زبانیں سیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچوں کو اپنی ہی مادری زبان میں اس کو تعلیم دی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض سبجیکٹ ہم نے دوسری زبانوں کے لگائے ہوئے ہیں جو کمپلسری کر دیے، بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ چاہیں کہ بچہ پنجابی اگر آپ نے لگا دی ہے، پنجاب میں رہتا ہے اور بچہ پنجابی کا سبجیکٹ آپ نے اس کے لیے لگا دیا کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، سندھ میں رہتا ہے تو سندھی اسے لازمی پڑھنی ہے، اور ورنہ وہ سندھی میں مارکس فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا، مارکس نہیں ملیں گے۔ اگر پشاور میں رہتا ہے تو وہ پشتو پڑھے لازمی۔ تو یہ چیز بچے کے لیے صرف ہم اپنے ذاتی اس کے لیے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس سے ہمیں تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے۔ ہمیں بچوں کے سلیبس کو اس طرح سے مرتب کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس کو عملی زندگی میں کامیابی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آپشنل سبجیکٹ کے طور پر اسے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے اندر آپ نے محنت، سچائی، ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ بچوں کو ہمیں اپنے سکھانا چاہیے، اور اچھائی اور برائی کی تمیز بچوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ اور بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ کامیابی اور جو بھی بچے جو ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور ہمیں کامیابی اس کا پھل نہیں مل رہا، تو یہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں دیتا ہے۔ تو آپ نے بچے کے اندر صبر و قناعت اور شکر بھی پیدا کرنا ہے۔ یہی میرا آخری پیغام ہے، اور زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی، اور جو ہے بس اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو خدا حافظ کہتی ہوں، اور آپ محل چینل والوں کو بھی میں خدا حافظ کہتی ہوں۔ اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں آپ کے ساتھ تھی، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ آج بات چیت کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ تو بہت شکریہ، اور پاکستان زندہ باد۔